حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب بہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی، اگر تم گنہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضا الہی کے ساتھ سلام، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے۔ جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے سوال کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ کہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور دوسری طرف فرشتے روئی زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں۔ یہ عمل طلوع فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ شب قدر کی اصل عبادت رات کو قیام یعنی نماز ہے۔ اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ و استغفار کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرے اور اپنی لغزشوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ شب قدر کی خاص دعا۔ اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جوبن پر آتا ہے، لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ایسے دعا کرو، اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے، ہمیں معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ یہ ایک جامع دعا ہے جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی۔ شب قدر کا غالب امکان۔ بعض صوفیہ کرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال گھومتی رہتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ 27ویں رمضان کی شب قدر ہے، لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے۔ اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر کی طاق راتوں میں، رمضان کی طاق راتوں میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔